فلما پھر جب فاصلہ نکلا طالوت کے جنودی لشکروں کے ساتھ، قالا اس نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مبتلیکم آزمائش کرنے والا ہے، تمہاری آزمانے والا ہے تمہیں، بنہر ساتھ نہر کے، فمن پس جس نے شاربہ پی لیا منہ اس سے، فلیسا منی تو وہ مجھ سے نہیں ہے۔ جی دیکھیں، تابوت سکینہ جو ہے وہ طالوت کے گھر کے سامنے رکھ دیا گیا۔ بنی اسرائیل نے جو ہے وہ طالوت کو اپنا بادشاہ مان لیا۔ اب ساری باتیں جو ہے وہ اسکپ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب طالوت جو ہے وہ لشکر کے ساتھ نکلا، اور پھر ہوا کیا کہ طالوت نے جو ہے وہ پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جس نے بزدلی دکھانی ہے وہ ہمارے ساتھ نہ نکلے، جو بزدل ہے وہ ہمارے ساتھ نہ رہے۔ بنی اسرائیل جو ہے وہ زبانی باتوں پر جو ہے وہ بڑے دلیر تھے کہ جی یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن کام کرنے کے معاملے میں وہ بالکل زیرو تھے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ جب یہ لشکر نکلا نا، تو ان کی تعداد جو ہے وہ 70,000 کے قریب تھی۔ 70,000 لوگ تھے اس لشکر میں بنی اسرائیل کے۔ راستے میں جو ہے وہ ایک منزل پر پانی نہ ملا تو پیاس جو ہے وہ بڑی شدید لگ گئی۔ طالوت سے جو ہے وہ شکایت کی کہ ہمیں پیاس لگی ہوئی ہے، ہم نے پانی پینا ہے۔ تو طالوت نے کہا کہ آگے ایک نہر آ تو رہی ہے، مگر تم لوگ اس میں سے سیر ہو کر پانی نہ پینا، یعنی پانی جو ہے وہ پیٹ بھر کے پانی نہ پینا، صرف ایک آدھ گھونٹ پی لینا، اور یہ تمہارے رب کی طرف سے آزمائش ہے۔ اگر تم اپنی پیاس بھی برداشت نہیں کر سکتے تو لڑائی میں کیا کام سر انجام دو گے؟ لہذا میں تو صرف انہی آدمیوں کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا جو اپنی پیاس کو برداشت کرنے والے ہوں گے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ یہاں پر یہی کہا جا رہا ہے کہ طالوت جب جو ہے وہ اپنے لشکر کے ساتھ نکلا تو پیاس لگی۔ طالوت سے کہا گیا، طالوت نے کہا کہ آگے ایک نہر آ رہی ہے، اس نہر پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری آزمائش کرنی ہے، تمہیں شدید پیاس لگی ہوئی ہے، تو جو اس میں سے پیے گا پانی نہر میں سے بہت زیادہ، تو وہ پھر ہمارے ساتھ آگے لڑائی کے لیے، جہاد کے لیے نہیں جائے گا، وہ یہیں سے واپس پلٹ جائے گا۔ اور لیکن ہاں البتہ یہ ہے کہ تھوڑا بہت پانی اگر تم چلو بھر پانی جو ہے وہ لے کے پی لو تو اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ فمن لم یطعمہ، جو کوئی نہ اسے چکھے گا، فإنہ کا بے شک وہ منی مجھ سے ہے۔ یعنی جو پانی کو نہیں پیے گا تو وہ مجھ سے ہوگا۔ اللہ مگر منی طرف جو کوئی بھر لے غرفتن چلو بیدہی اپنے ہاتھ کا۔ یعنی البتہ یہ ہے کہ اگر کسی کو پیاس لگی ہوئی ہے، تھوڑا سا چلو بھر پانی جو ہے وہ چلو لے پانی کا اور اس کو پی لے، تھوڑی سی اپنی پیاس جو ہے وہ بجھا لے۔ فشاربوا، پس انہوں نے پی لیا، منہ اس سے، الا مگر قلیلا بہت تھوڑے، منہم ان میں سے۔ یعنی اکثریت نے جو ہے وہ پانی بہت زیادہ پی لیا۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے منہ ہی نہر میں ڈال دیے تھے اور مویشیوں کی طرح پانی پیتے رہے تھے، اور کثیر مقدار میں پانی پینے کی وجہ سے جو ہے ان کے جسم جو ہے ان کے بدن ٹوٹنے لگے، اور وہ تھوڑا ہی فاصلہ چلے تھے وہ نیچے گر گئے کہ بھئی ہم سے نہیں چلا جا رہا، اب جو ہے وہ جلوس سے اور اس کی قوم سے ہمارا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو یعنی جیسے کسی کو بہت زیادہ بھوک لگی اور پیٹ بھر کے کھانا کھا لینا تو اس کو سستی چھا جاتی ہے، لیکن اس کو نیند سی ہاں، آنے لگ جاتی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ ان کو بہت زیادہ پیاس لگی ہوئی تھی تو انہوں نے سیر ہو کے پانی پی لیا، تو جو ہے نا وہ سستی چھا گئی اور وہ گر گئے۔ فلما، پھر جب جاوازہ پار کر دیا اسے، یعنی اس نہر کو پار کر دیا ہوا اس نے، طالوت نے، والذین امروا، اور ان لوگوں نے جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، معاہو اس کے ساتھ، قالوا انہوں نے کہا، لا طاقت لنا، نہیں ہے کوئی طاقت ہمارے لیے، الیوم آج، بجالوت، جالوت سے، وجنودی، اور اس کے لشکر سے۔ یعنی وہی بات ہو گئی کہ جو ہے نا وہ پانی بہت زیادہ پی لیا اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں آفر گئے، اور جو ہے وہ لڑائی کے قابل نہیں رہے، اور کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنی پیاس برداشت کی تھی نا ان کی تعداد جو ہے وہ صرف 313 تھی۔ جیسے بدر میں جو ہے وہ آپ کو پتا ہے، بدر میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے بدر کی لڑائی کے لیے، تو میرا خیال ہے کم و بیش 1,000 تھے۔ 1,000 لوگ جو ہے وہ بدر کی لڑائی کے لیے نکلے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ،
اور ان میں سے کچھ جو ہے وہ راستے میں چھوڑ کے واپس چلے گئے تھے منافقین، تاکہ جو ہے وہ ان مسلمانوں کا جو ہے نا وہ حوصلہ عزم جو ہے وہ ٹوٹ جائے، تو اس لیے جو ہے وہ راستے میں جو ہے وہ غائب ہو گئے تھے۔ تو یہ واقعات بتانے کا مقصد جو ہے وہ خاص ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا جا رہا ہے، کیونکہ ابھی بدر کا مارکا ہونا ہے، اور بدر کے مارکے سے پہلے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل نے اس طرح کیا تھا۔ تو 313 تقریباً ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنی پیاس کو جو ہے وہ برداشت کیا تھا، اور ان صبر کرنے والوں میں جو بوڑھے نبی جو تھے نا سموئیل علیہ السلام، وہ بھی شامل تھے، سیدنا داؤد علیہ السلام بھی شامل تھے، داؤد علیہ السلام کے باپ اور ان کے 6 بھائی بھی شامل تھے۔ اور برا بن عازب کی روایت ہے بخاری کی کہ یہ اتنی ہی تعداد تھی جتنی اصحاب بدر کی تعداد تھی، یعنی 313۔ اچھا اب آگے کیا ہوا؟ اب یہ جو ہے نا جو جنہوں نے پانی بہت زیادہ پی لیا اور ان میں طاقت نہیں رہی لڑائی کی، تو وہ تو گر گئے، باقی 313 رہ گئے، کہاں 70,000 اور کہاں 313۔ قال الذین، کہا ان لوگوں نے جو یظنون یقین رکھتے تھے، گمان رکھتے تھے، انہم یہ کہ بے شک وہ ملاقو اللہ ملنے والے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ملاقات کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کم کتنے من فیاتن گروہوں سے، قلیلتن چھوٹے تھوڑے، غالبت غالب آگے، فیاتن گروہوں پر، کثیرتن بہت بڑوں پر، باذن اللہ اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی وہ جو 313 لوگ جنہوں نے پانی بالکل تھوڑا سا پیا تھا یا پانی نہ پیا تھا بلکہ پیاس کو انہوں نے برداشت کیا تھا، ان میں سے وہ جو 313 لوگ ہیں نا، وہ کہنے لگے کہ وہ یقین رکھتے تھے، گمان کرتے تھے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے، تو وہ کہنے لگے کہ کتنے ہی چھوٹے چھوٹے گروہ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے گروہوں پر جو ہے وہ غلبہ پایا، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، یاد رکھیے گا اللہ کے حکم سے، واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو ہم جو ہے وہ لڑائی کریں گے، چاہے ہم 313 ہیں، ہم آگے بڑھیں گے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم صبر کرنے والے ہیں۔ تو یہ اس سے مراد ہے۔ تو اس طرح وہ 313 لوگ جو ہے وہ آگے لڑائی کے لیے بڑھے۔ پھر آگے کیا ہوا؟ فلما، اور جب بارازو وہ سب بے نقاب ہوئے، مقابلے میں اترے، سامنے پیش ہوئے، کہ جالوتا جالوت کے، وجنودی اور اس کے لشکروں کے، قالو انہوں نے کہا، ربنا اے ہمارے رب، افریغ خزان کر، ڈال دے، انڈیل دے، علینا ہم پر، صبرم صبر، وثبت اور ثابت رکھ، جما دے، اقدامنا ہمارے قدموں کو، منصورنا اور مدد کر ہماری، علی القوم الکافرین کافروں کی قوم پر۔ اچھا اب دیکھیں 313 تھے، ظاہر سی بات ہے ان کے پاس جو ہے وہ جنگی ہتھیار بھی ہوں گے، اور وہ جو ہے وہ لڑائی کی نیت سے نکلے تھے، اور عزم بھی پختہ تھا، لیکن انہوں نے جو ہے وہ باوجود مالی وسائل ہونے کے دعا کی۔ تو دعا بہت ضروری ہے، مالی وسائل موجود بھی ہوں تو دعا لازمی کرنی ہے۔ تو انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہم پر جو ہے وہ صبر کا فیضان کر، اور ہمارے قدم جو ہے وہ جما دے، ثبت اقدامنا، اور ہماری مدد کر علی القوم الکافرین، کافر قوموں پر۔ اچھا یہاں پر جو ہے نا ولما بارازو، یہ جو زیرہ، زیرہ کس کو کہتے ہیں؟ سر کیا زیرہ، کہا؟ زیرہ، گرا کیا گرا سر؟ زیرہ، زیرہ، زے سے زیرہ، جنگ کے دوران وہ جو لباس نہیں پہنتے لوہے کا، اس کو زیرہ بولتے ہیں نا، تو بارازو یہ اسی سے ہی ہے، بارازو زیرہ، ٹھیک ہے، مقابلہ، جنگ، خیر۔ تو آگے جی آگے نازش کیا ہوا؟ فہزموہم، پھر ان سب نے شکست دی ان کو، باذن اللہ اللہ کے حکم سے، وقاتل داؤد، اور قتل کیا داؤد نے، جالوتا جالوت کو، وآتاہ اللہ الملک، اور دی اس کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہی، والحکمت اور حکمت، وعلمہ، اور سکھایا اسے یعنی داؤد علیہ السلام کو، مما اس سے جو یشاء وہ چاہتا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہتا تھا وہ اللہ نے اسے سکھایا،
اچھا اب جو ہے نا وہ آمنے سامنے جو ہے وہ دونوں گروہ کھڑے ہو گئے، اور جالوت جو ہے نا اس نے سارا کا سارا لباس جو ہے وہ لوہے کا پہنا ہوا تھا، صرف اس کی آنکھیں ہی نظر آ رہی تھی، باقی سارا جسم جو ہے وہ لوہے کا لباس اس نے پہنا ہوا تھا، اور وہ بار بار جو ہے وہ نعرہ لگا رہا تھا کہ ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا۔ تو ادھر سے نا حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے نا وہ اپنے لشکر میں سے نکلے، یعنی مسلمانوں کے لشکر میں سے نکلے بنی اسرائیل کے، اور انہوں نے جو ہے وہ پتھر کچھ پکڑے اور اپنی گلیل کی مدد سے جو ہے وہ نشانہ لگایا، اور ٹھیک اس کی آنکھ کا نشانہ لگا، اور آنکھ وہ پتھر جو ہے نا وہ آنکھ کو پھاڑتی ہوئی پیچھے تک پتھر چلا گیا، اور جو ہے جالوت اس طرح قتل ہو گیا۔ اچھا اب دیکھیں سیدنا داؤد علیہ السلام کی ابتدائی زندگی ذرا سن لیں، وہ کیا ہے کہ سیدنا داؤد علیہ السلام اپنے بھائیوں میں سے سب سے چھوٹے تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے، بہت زیادہ پھرتیلے تھے، مضبوط تھے، اور چست بدن تھا ان کا، بہت ہی اچھے نشانے باز تھے، جیسے کہ ابھی میں نے بتایا کہ گلیل کی مدد سے انہوں نے نشانہ لگایا پتھر کے ساتھ، اور جالوت کی آنکھ جو ہے وہ پھوڑ ڈالی، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ جالوت کا خاتمہ ہوا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو وحشی جانور بکریوں کے ریوڑ پر حملہ ہوتے تو پتھروں کے ذریعے انہیں مار ڈالتے یا مار بگاتے، وہ اتنے جرت مند اور طاقتور انسان تھے کہ اگر کوئی درندہ ان کے ہتھے چڑھ جاتا تو اس کے نچلے جبڑے پر اپنا پاؤں رکھتے، اور اوپر والے جبڑے کو ہاتھ سے پکڑ کے کھینچ کے اس کے سارے جسم کو جو ہے وہ چیر دیا کرتے تھے، اتنے طاقتور تھے داؤد علیہ السلام۔ تو جب مقابلہ شروع ہوا تو جالوت خود سامنے آیا، اور آ کر اس نے جو ہے وہ دعوت دی مقابلے کی کہ ہے کوئی میرے ساتھ لڑنے والا۔ تو وہ سارے کا سارا جو ہے وہ لوہے میں نے آپ کو بتایا نا ڈوبا ہوا تھا، صرف چہرہ اور آنکھیں ننگی تھی۔ تو داؤد علیہ السلام نے جو ہے وہ 2-3 پتھر اٹھائے، اور آپ نے جو ہے وہ یکے بعد دیگرے یہ تینوں پتھر جو ہے نا اپنی غلیل یا فلاحن جس کو کہا جاتا ہے اس میں رکھ کے جالوت پر حملہ کیا، جو اس کی پیشانی پر لگا، اس کی آنکھ میں لگا، اور اس کے سر کو چیرتے ہوئے پیچھے گدی تک نکل گیا، جس سے جالوت مر کر گر گیا۔ اس واقعے سے جالوت کے لشکر کے حوصلے جو ہے وہ پست ہو گئے، اور طالوت اس مختصر لشکر کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کی۔ طالوت کا جو مختصر لشکر تھا 313 کا، اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا کی۔ تو اس کے بعد جو ہے نا وہ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے بیسیکلی طالوت نے جو ہے وہ اپنی بیٹی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ بیاہ دی تھی۔ تو طالوت جو ہے وہ داؤد علیہ السلام کے سسر تھے، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ داؤد علیہ السلام کے جو بیٹے تھے وہ کون تھے جی، کوئی بتائے گا؟ داؤد علیہ السلام کے بیٹے کا نام کوئی بتائے گا؟ حضرت شعیب علیہ السلام۔ جی حضرت شعیب علیہ السلام۔ نہیں جی، ہاں جی، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ داؤد علیہ السلام کے بیٹے کا نام سلیمان علیہ السلام تھا، جی، جن کے قبضے میں جو ہے وہ جنات تھے اور ہوائیں ان کے قبضے میں تھی۔ ہم نے پڑھا تھا سورہ انبیاء میں جو ہے وہ، سورہ نمل میں بھی ہم نے واقعہ پڑھا، اور سورہ انبیاء میں بھی ہم نے جو ہے وہ اس کا واقعہ پڑھا، تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے نا۔ تو داؤد علیہ السلام کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ علم سکھایا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اللہ نے ان کو بادشاہت دی، والحکمہ، اور حکمت دی، وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور ان کو وہ سکھایا جو وہ اللہ چاہتا تھا۔ کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں جو ہے وہ جو تانبا تھا نا وہ پگھل جایا کرتا تھا، اور داؤد علیہ السلام جو ہے یہ پہلے انسان تھے جنہوں نے جو ہے وہ جنگی سامان بنانا جو ہے وہ انسانوں کو سکھایا تھا۔ پھر آگے کیا فرمایا جا رہا ہے جی؟ ولولا، اور اگر نہ دفع اللہ دور کرتا اللہ تعالیٰ، ہٹاتا اللہ تعالیٰ، پرے کرتا اللہ تعالیٰ، الناسا لوگوں کو، بعضہم ان کے بعض کو، بھی بعض کے ذریعے، یعنی اچھے لوگوں سے برے لوگوں کو دور نہ کرتا، لفسادت الارض، البتہ فساد برپا ہو جاتا، زمین بگڑ جاتی۔ یعنی اچھے لوگوں کے ذریعے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ برے لوگوں کو دفع نہ کرتا تو زمین پر فساد برپا ہو جاتا۔ ظاہر سی بات ہے برے لوگ اگر جو ہے وہ طاقت میں آ جائیں تو زمین پر فساد ہی برپا کریں گے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ تو رب العالمین ہے،
तमाम जो है वो आलमीन का रब है, तो अल्लाह ताला ने जो है वो इंसानों का तो ख्याल रखना ही है ना। वलाकिन अल्लाह, लेकिन अल्लाह ताला ज़ू फज़लिन अलल आलमीन, जहान वालों पर बहुत फजल करने वाला है। और अल्लाह ताला जहान वालों पर बड़ा फजल करने वाला है। देखें ये जो है ना हर हर एक जमाना जो है वो एक आलम है। मैंने आपको पहले भी बताया था, हर एक जमाना एक आलम है। जब हम पढ़ते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये तमाम तारीफें जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के लिए है, रब्बिल आलमीन जो तमाम आलमीन का रब है। तो उस वक्त एहसास होता है बंदे को कि मैंने भी मर जाना है। जिस तरह पहले लोग थे और वो अल्लाह ताला के सामने ये इस तरह नमाज पढ़ा करते थे कि या अल्लाह आप रब्बुल आलमीन है, वो आलम गुजर गया, अब मेरा आलम है, ये आलम भी गुजर जाएगा, फिर एक नया जो है वो आलम आएगा। तो यहाँ जो है ना ये नास से मुराद जो है वो आलम होता है, याद रखिएगा। और इसी तरह अल्लाह ताला का जो है वो बाज नेक बंदों के जरिए से बुरे बंदों को अल्लाह ताला जो है वो दूर ना करते तो जमीन पर जो है वो फसाद बर्पा हो जाता। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो रब्बुल आलमीन है, लोगों के रब हैं। तिलका ये आयातुल्लाही, अल्लाह ताला के अहकामात हैं, आयात हैं, निशानियां हैं। नतलूहा हम पढ़कर सुनाते हैं इन्हें, इनकी हम तलावत करते हैं, अलैका आप पर, बिलहक की हक के साथ, व इन्नका बेशक आप लमिनल मुरसलीन, रसूलों में से हैं, पैगंबरों में से हैं। जी, ये जगह जगह नबी अलैहिस्सलाम को जो है वो तसल्ली भी दी जाती है कि ये आयात हैं, ये अहकामात हैं, ये निशानियां हैं जो हम आपको पढ़ के सुनाते हैं हक के साथ। अब नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में तो नहीं पता था कि जो है ना वो हज़ारों की तादाद में लोग जो है वो अपने घरों से बाहर निकले हैं मौत के खौफ से। अब नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में ये तो नहीं पता था ना लोगों को कि जो है ना किस तरह जो है वो दाऊद ने जो है दाऊद अलैहिस्सलाम ने जो है वो जालूद को कत्ल किया। तो ये सारे वाकयात अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अलैहिस्सलाम को बताए। क्यों? क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम जो है वो लमिनल मुरसलीन पैगंबरों में से हैं। तो यहाँ पर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा पारा मुकम्मल हुआ। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने जो है वो हमें इस्तकामत दी। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो है वो हमें मजीद इस्तकामत दे और हम अपना कुरान मुकम्मल करें, फिर दोबारा मुकम्मल करें, फिर दोबारा मुकम्मल करें, आमीन मुकम्मल करते आमीन रहें आमीन और इस पर अमल भी करें हम। तो कोई आपकी तरफ से क्वेश्चन आमीन। कर सकते हैं आप लोग?